Assalamu alaikum. Thank you so much for watching Super Gyan. And once again, I really appreciate all the love that you guys are giving me for watching my videos, liking the videos, and sharing them as much as possible. So keep on doing that. And मेरे चैनल को और ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा शेयर करें. So this video basically is the continuation of the last video जो कि मैंने शेयर की थी in reference to the American education system. लेकिन this episode 2 is about the Pakistani education system कि हमारा education system किस तरीके से चलता है. कुछ basics मैं इसमें discuss करूँगा, बहुत ज़्यादा details में मैं इसमें नहीं जाऊँगा because more complication leads to a lot of confusions as well. सो उन कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करेंगे. जस्ट लाइक लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ग्रेड्स के बारे में बात किया था, मैंने उनके करिकुलम्स के बारे में बात किया था और कॉमन प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया था. तो इसी तरह से हम इन्हीं चीज़ों को लेके यहाँ पे भी चलेंगे और फिर हम टाइप्स ऑफ स्कूल्स के बारे में भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस किस तरह के स्कूल्स अवेलेबल हैं और पेरेंट्स उनसे, स्टूडेंट्स उनसे कैसे कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं. तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, वही रिक्वेस्ट वंस अगेन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ click on the subscribe button, or to check out my upcoming videos, please click on the bell icon as well. So let's get started. So Pakistani education system basically it's not as developed as compared to the American education system, but जैसे कि कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा prominent और सबसे ज़्यादा अच्छा developed education system है, that is from Finland. So we can take a lot of things in reference to those systems and implement them into Pakistani education system as well, अगर हमारे leaders या हमारी जो reliability है जिन लोगों के ऊपर, वो उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने की कोशिश करें. बट टू गेट स्टार्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे ग्रेड्स के ऊपर. पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली जो ग्रेडिंग सिस्टम है, दैट इज़ सिमिलर, समहाउ सिमिलर टू द अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम एज वेल. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारे ग्रेड्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 2 or 3 years एंड गोज़ ऑल द वे अप टू द रिक्वायरमेंट. सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्कूलिंग को इस टाइम पे डिस्कस करेंगे. विल नॉट discuss about the college level, will not discuss about the masters or university level as well. So to start with the schooling level, हमारे पास सबसे पहले जो grading system आता है वो है प्री नर्सरीज का, जिसके अंदर कि वो पेरेंट्स जो कि बोथ वर्किंग पेरेंट्स हैं या तो जो अपने बच्चों को दिन के टाइम पे तवज्जो नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ देयर रूटीन्स, वो एज अ डे केयर वहाँ पे भेजते हैं. दोज आर नॉर्मली रेंजिंग फ्रॉम 2 years to 3 years, और वो हाफ डे स्कूल्स होते हैं. लाइक 12 बजे 1 बजे के करीब उन बच्चों को फ्री कर दिया जाता है और वहाँ पे उन बच्चों की किसी किस्म की एकेडमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उनको डिसिप्लिन, बेसिक डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश की जाती है. जिस टाइम पे प्री स्कूल से वो निकलते हैं, दे गो टू दी प्राइमरी लेवल, जो कि स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द ग्रेड ऑफ किंडरगार्टन, जहाँ पे उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, पेंसिल पकड़ना, रिकग्निशन ऑफ दी लेटर्स या उर्दू के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, और फ्रॉम दैट इट गोज़ ऑल द वे अप टू द एज ऑफ 5, जहाँ पे क्लास नर्सरी 1, 2, 3 एंड सम ऑफ द स्कूल्स 4 भी इंक्लूडेड होती है. जैसे ही प्राइमरी स्कूल से बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, दे गो टू द मिडिल स्कूल, जो कि रेंज करता है फ्रॉम क्लास 6 to class 8. और क्योंकि उसके बाद से उनके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एकेडमिकली मैट्रिकुलेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8, जिस टाइम पे 8 के बाद वो ग्रेजुएट करते हैं, तो दे गो टू द हाई स्कूल. अब हाई स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसके अंदर बच्चों ने मोस्टली साइंस, कंप्यूटर साइंसेज या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होता है और उसके मुताबिक आगे से फर्दर प्रेपरेशन करके तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं. दे गो ऑल द वे अप टू द ग्रेड 9, 10 एंड देन आफ्टर दैट इफ़ रिक्वायर्ड तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन ले सकते हैं. अब ग्रेडिंग सिस्टम के बाद हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क में स्कूल्स किस किस तरह के हैं, किन सोर्सेज के थ्रू हम लोग इन स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे एडमिशन्स ले सकते हैं. दैट इज़ गोना बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो. बट अभी हम लोग सिर्फ टाइप्स ऑफ स्कूल्स की बात करेंगे. तो बेसिकली देयर आर 2 मेन categories of the schools which are available in Pakistan. First is the government schools.
جیسے کہ ہم لوگوں نے امریکن ایجوکیشن سسٹم میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ بھی 2 بیسک سکولز ہوتے ہیں, ایک پبلک سکول ہوتے ہیں اور ایک پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں. سیم کیٹیگری ہے یہاں پہ بھی, گورنمنٹ سکولز ہیں اور پرائیویٹ سکولز ہیں. اب گورنمنٹ سکولز کو اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ سملرلی اسی کیٹیگری کے تھرو آتے ہیں, لیکن ان میں گریڈ لیولز سملر یہی ہوتے ہیں بیکاز وہاں پہ کیمبرج یا آکسفورڈ یا ڈفرینٹ قسم کے ایجوکیشنل کریکولمس کو فالو نہیں کیا جاتا, تو میٹریکولیشن کے کریکولم کو فالو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے پاس وہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں جس میں بچوں کو پراپر طریقے سے ایک ایکیڈیمکلی انہینسمنٹ مل سکے, ایک ان کو ایکسپوجر مل سکے. ان کے پاس ہائیلی ایکوپڈ لیبز نہیں ہیں جن کے اندر بچوں کو ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دی جا سکے. ان فیکٹ ان سم آف دا کیسز اگر ہم لوگ پرابلمس کو ڈسکس کریں تو دیئر فیکلٹیز آر ناٹ ایز سچ ٹرینڈ as compared to the faculties of the private schools as well, but we'll proceed to the next part. پھر اس کے اندر ہم ان دونوں کی ڈسٹنکشن کو اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جس ٹائم ہم لوگ ان کی کریکولمس کی بات کرتے ہیں تو ان سکولز کے اندر اچھے گراؤنڈز ہوتے ہیں, گورنمنٹ سکولز کے اندر بڑی اچھی خوبصورت بلڈنگز ہوتی ہیں, بٹ وہاں پہ ایک اردو میڈیم کی اور ایک بہت اسپیسیفک قسم کی لنگوسٹکس کو فالو کیا جاتا ہے. انفیکٹ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ان گورنمنٹ سکولز کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا بھی ہے کہ دے آر ناٹ ایز سچ ہائیلی equipped ود آل دا چیکس اینڈ بیلنسز جو کہ وہاں پہ ہونے چاہیے تاکہ بچوں کی ایجوکیشن کی انہینسمنٹ کے لیے ڈیولپمنٹس کی جا سکیں, پروگریشن کو سامنے لے کے آیا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے بچے میٹرک کرنے کے بعد اس طرح کی پرابلم سالونگ سکلز کو نہیں اڈاپٹ کر پاتے جو کہ اس ایج کے اندر ان میں ہونی چاہیے. دا سیکنڈ کیٹیگری آف دا اسکولز آر دا پرائیویٹ اسکولز. جیسے ہم لوگوں نے امریکن ایجوکیشن سسٹم میں ڈسکس کیا تھا, دا بگیسٹ ڈسٹنکشن بٹوین دا گورنمنٹ اسکول اینڈ دا پرائیویٹ اسکول از کہ گورنمنٹ اسکولز موسٹلی فری یا بہت ہی نامنل فیس ہوتی ہیں ان کی, جو کہ وچ از لائک افورڈیبل ٹو ایوری ون, بٹ دیر از اے اسپیسیفک کوٹا جس کوٹے کو وہ لوگ ایڈمیشنس کرتے ہیں اور ایڈمیشنس کے بعد لوگوں کو وہاں پہ چانسز ملتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ پرائیویٹ اسکولز دیر رینجنگ فرام ڈفرینٹ سورسز, اس میں لائک لوور کلاس, مڈل کلاس, ایلیٹ کلاس اور پھر ہائی اینڈ کلاس کے ڈفرینٹ قسم کے اسکولز پاکستان میں اویلیبل ہیں, جس میں کہ اگر میں کچھ نام لینا چاہوں تو some of the good names in like the middle class schools are the Educators, the Spirit School, the Allied School, اور انہی کے آگے سے فردر پھر ہائی اینڈ سکولز بھی ہیں. لائک اگر ہم ہائی اینڈ کی بات کریں تو بیکن ہاؤس ہمارے پاس آ جاتا ہے, دی سٹی اسکول آ جاتا ہے, لاہور گرامر اسکول آ جاتا ہے, اینڈ دین دیر دیز ایلیٹ کلاس اسکولز ایز ویل جس میں ان کے لینڈ مارک پروجیکٹس آ جاتے ہیں. لائک ایل جی ایس ہیز اے لاٹ آف لینڈ مارک پروجیکٹس ایز ویل, بیکن ہاؤس ہیز اے لاٹ آف لینڈ مارکس پروجیکٹس ایز ویل. پھر ان کی آگے سے فردر یونیورسٹیز اور یہ سب چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. دیر فی structure is a little bit towards the higher end, but then again کیونکہ انہوں نے ڈسٹنکشن کچھ اس طرح کی ہوئی ہے, ڈیلیگیشن کچھ اس طرح کی ہوئی ہے اپنی کیمپسز کی کہ اکارڈنگ ٹو دی لیول آف دا پیرنٹس انکم وہ ان کو ایڈمیشنز دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی a lot of people can take advantage from them as well. میرا یہ خیال ہے کہ اب اگر ان سکولز, دو سکولز کی ڈفرینسیشن کے بعد اگر ہم بات کریں تو ون آف دا بگیسٹ تھنگس ٹو ڈسکس از دی کریکولم. پاکستان کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ سکولز ہیں دوز آر گورنڈ, کنٹرولڈ اینڈ پراپر طریقے سے ایڈمنسٹرڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ, جس کی وجہ سے آئدر پروونشل جو بورڈز ہیں وہ ان کے اکیڈیمکس کو پرسکرائب کرتے ہیں, یا تو فیڈرل بورڈ ہیں جو کہ ان اسکولس کو ان کے اکیڈیمکس کو, ان کے کریکولمس کو پرسکرائب کرتے ہیں. لائک پاکستان میں سب سے زیادہ چلنے والے جو دو ڈفرینٹ کائنڈس آف بورڈز ہیں وہ یا تو ایف بی آئی ایس ای جس کو کہ فیڈرل بورڈ بھی کہا جاتا ہے, اور دوسرا پروونشل بورڈز ہیں جس میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, جس میں سندھ بورڈ ہے, بلوچستان بورڈ ہے, کے پی کے بورڈ ہے, اینڈ ناؤ آئی ہیو ہرڈ دیٹ گلگت بلتستان ہیز دیئر اون بورڈ ایز ویل اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن.
بٹ آن دی ادر ہینڈ جب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولس کی، تو پرائیویٹ اسکولس کے اندر ان کا کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے ان کے اسکول کے ایڈمنسٹریشن اور ان کے اسکولس کے پرنسپلز اور جو ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ، دیر از اے ہیوج ٹیم جو کہ پراپر طریقے سے ادھر آکسفورڈ کے ساتھ یا کیمبرج کے ساتھ یا امریکن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اس کے حساب سے وہ آہستہ آہستہ اپنے کریکولمس کو بھی ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے حساب سے بات کروں، دی ایکسپوجر، دی نالج اینڈ دی self confidence or the personality building which is there in the private school students is much better as compared to those students which are learning in the government schools. Not to discriminate anyone, but that's the fact کہ وہاں پہ اس طرح کی توجہ نہیں دی جاتی، جس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، فیملیز کا قصور نہیں ہے. I would say that جن کا قصور ہے وہ صاف ظاہر ہے. تو ان کریکولمس کی بیس کے اوپر بچوں کی فردر ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، اینڈ دین وہاں پہ میٹرک کے سورسز بھی اویلیبل ہوتے ہیں. بٹ دیر از اندر گریڈنگ سسٹم جو کہ او لیولز یا اے لیولز کا کہلاتا ہے، جس کے اندر بچے ایک پرٹیکولر گریڈ میں پہنچ کے، لائک 8th گریڈ میں یا 9th گریڈ میں پہنچ کے، دے سلیکٹ دیئر سبجیکٹس اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹس. اکاؤنٹنسی میں جانا چاہتے ہیں، کمپیوٹر سائنسز میں جانا چاہتے ہیں، بزنس پہ جانا چاہتے ہیں، وہ ان کی فردر ایک اسپیشلائزیشن بن جاتی ہے، جس کی بیس کے اوپر آگے سے وہ اے لیولز اور پھر آگے سے کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس ساری چیز کو سمرائز کریں تو ہم لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر گریڈنگ سسٹم پاکستان کا سیکھا. ہم لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر گریڈنگ سسٹم کے بعد ٹائپس آف اسکولس کے بارے میں ڈسکشن کی، ان کے کریکولمس کے بارے میں ڈسکشن کی، ان کی بہت ہی بیسک قسم کا انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز کے بارے میں ڈسکشن کی. اینڈ اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو یو کین کلک آن دا لنک وچ از آن دا ٹاپ رائٹ کارنر، اور اس کے اوپر آپ پراپر طریقے سے میری پچھلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ امیریکن ایجوکیشن سسٹم از بیٹر دین پاکستانی ایجوکیشن سسٹم. اس کا اگلا اسٹیپ جو ہوگا دیٹس گن بی مائی تھرڈ ایپیسوڈ، اینڈ اس تھرڈ ایپیسوڈ کے اندر میں ان دونوں ایجوکیشن سسٹم کو سائڈ بائی سائڈ رکھ کے تو بہتری اور ہر قسم کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھ کے تو ان کو کوشش کروں گا کہ جو بہتر پوائنٹس ہیں ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. اینڈ اف یو ہیو اینی پوائنٹس ان یور مائنڈ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں، پلیز کامنٹ می سو دیٹ وی کین سینڈ دیز کامنٹس ٹو دا ریلیونٹ پیپل سو دیٹ یور آئیڈیاز کین بی ہرڈ، اور ان کو پراپر طریقے سے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو، اپنی آنے والی جنریشنز کو، اپنے بچوں کو بہتر گروم کر سکیں، بہتر ایجوکیشن دے سکیں اور بہترین ایکسپوجر دے سکیں. Once again, if you're liking my videos, do show your love, subscribe to my channel, share with your family and friends, اور میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ.